السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وقال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، میں نے بھی آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور دونوں آیتیں جو ہیں وہ اسلام کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو، دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین اسلام کو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور راستے پر چل کر آئے گا فلن یقبل منہ، تو ہماری اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اس کا آنا تو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا تو اسی کی جانب ہے، لیکن دین اسلام کو چھوڑ کر کے جو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں مسلمان قوم نے اپنا طور طریقہ، اپنا کلچر، اپنی تہذیب اور اپنا تمدن بالکل چھوڑ دیا ہے، اور دوسروں کا لباس اوڑھنے لگے، یہود و نصارہ کے طور طریقے اختیار کر لیے، معاملات میں، معاشرت میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، ہر چیز میں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قوم اپنا طور طریقہ چھوڑ کر کسی دوسری قوم کا طور طریقہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہ اس قوم کے زوال اور خاتمے کا اشارہ ہے، ایک طرح سے شروعات ہو چکی ہے، وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال دین اسلام تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی رہے گا، لیکن مسلمانوں کی جو روش ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی بار اپنی قدرت کا یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ جب کبھی بھی لوگوں نے دین اسلام کو ہلکا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر بعد کے دوسرے لوگوں کو جو اس کی قدر کرنے والے تھے ان کو، انہی ظالموں لوگوں کو جن کے ہاتھوں سے پوری قوم کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولادوں میں مسلمان ایسے پیدا کیے کہ انہوں نے پھر تاریخ لکھ دی، دین اسلام کو زندہ کر کے دکھایا دنیا کے خطے کے اندر۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دوسری قوموں کے تعلق سے جو کچھ بھی ہم نے لیا ہوا ہے، برتھ ڈے منانا، نیا سال منانا، نیو ایئر منانا، اور کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے، اس کا وہ ویلنٹائن ڈے منانا، اور اس قسم کی بے شمار لغویات اور بیکار چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک خطرناک چیز یہ بھی ہے اپریل فول منانا، یعنی کہ مذاق کا دن۔ اور اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے یہ مذاق کا دن تو غیر مسلمان مناتے تھے، وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، اور اب صرف مذاق کی حد تک یہ معاملہ نہیں رہ گیا ہے، بڑے بڑے کارنامے اس میں انجام دیے جاتے ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر، فریب دے کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے بھائی تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، اوہو میں نے تو اپریل فول بنایا، تمہارا لڑکا چھت سے گر گیا، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا، دنیا بھر کے غلط باتیں جھوٹ بول کر کے، یعنی کہ ایک دن ایسا سال میں رکھ دو جس میں جھوٹ بولنا جائز ہو، اور یہ اس کے بڑے خطرناک نقصانات بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی کہ ان باتوں کو ختم کریں، لیکن مذاق جھوٹ میں بھی نہیں بولنا، جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث میں باقاعدہ اس کی واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولے ہلاکت ہے اس کے لیے۔ دیکھیے مذاق کے اپنے کچھ آداب ہیں، اس کا اگر ہم خیال رکھیں تو مذاق کیا جا سکتا ہے، مذاق کرنے میں منادی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شمائل ترمذی اگر ہم پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ رونے سے لگی اور وہاں سے جانے لگی، تو اللہ کے رسول نے پھر کسی کو بھیج کر کے ان کو بلوایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم روتی کیوں ہو؟ میں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جوان کر کے بھی داخل نہیں کرے گا، یعنی کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرما دیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ کوئی بوڑھا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جتنے بوڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوان کرے گا پھر جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مذاق تھا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں سفر پر جا رہا ہوں، کوئی موقع ایسا تھا کہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی اونٹ عطا فرما دے، سفر لمبا ہوگا، تو انہوں نے مانگا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا،
اونٹنی کا بچہ. اوکے یا رسول اللہ بچے کا میں کیا کروں گا, مجھے تو کوئی بڑا اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا اونٹ جو ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا, اونٹ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے کی باتیں ہم کر سکتے ہیں, ایسے مذاق ہم کر سکتے ہیں کہ جس میں سامنے والے کا دل رکھ لیا جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, کوئی فریب نہ ہو, کوئی دھوکہ نہ ہو, کسی قسم کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. یہ کیا ہوتا ہے اس طریقے کے مذاق کرنا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے, آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے ڈاکیومنٹریز موجود ہیں, لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, زوال آیا اور عیسائیوں نے قبضہ کیا. ایک لمبی چوڑی داستان ہے, میں شارٹ کر کے مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان بہت سارے ایسے تھے کہ وہ عیسائیوں کا خلیہ اختیار کر کے جان بچانے کے لیے رہنے لگے تھے, اور ان کی تلاش جاری تھی, پورے ملک میں جو ہے عیسائیوں کے جاسوس موجود تھے. تو بہرحال مسلمانوں کو چھانٹ کر نکالنے کے لیے یہ کہا گیا کہ بھئی مسلمانوں کو ایک الگ ملک بنایا جائے گا اور ان کو پانی کے جہاز میں بیٹھا کر کے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے گا. اس بات کو سن کر انہوں نے وعدے بھی کیے کہ بھئی ہم کسی کو کوئی قتل نہیں کریں گے, کسی کی جان مال کی عزت کی جو ہے کوئی نقصان ہم نہیں پہنچائیں گے. اس بات کو سن کر لوگ وہاں آ گئے, اس جہاز کے اندر بیٹھ گئے, مسلمانوں کو جمع کر کے وہاں لا دیا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو بیچ سمندر میں لے جا کر ڈبو دیا گیا. بہرحال اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانے, لیکن اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیں, سماجی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے, کیا جھوٹ بول کر کسی کو بیوقوف بنانا, کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کیا یہ سب درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار دین اسلام پر مکمل طور پر ہم سب کو چلنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا